السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے۔ پیارے بچوں، حضرت یونس علیہ السلام یروشلم شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ نیک انسان تھے، ہر وقت لوگوں کی بہتری کے لیے فکر مند رہتے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول چن لیا۔ پیارے بچوں، آپ کے نام پر ایک سورت بھی ہے، سورہ یونس۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نینوا شہر کے سرکش لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں جانے کا حکم دیا، کیونکہ وہاں کے لوگ بت پرستی، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ پیارے بچوں، نینوا پہنچ کر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب بھی حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے، وہ لوگ ان کی بات نہ سنتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا کہ برے کام چھوڑ کر نیک کام کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، لیکن ان نافرمانوں نے اپنے طریقے نہ بدلے تو حضرت یونس علیہ السلام ان سے بالکل ہی مایوس ہو گئے تھے۔ انہوں نے نا امید ہو کر ان کے لیے عذاب کی بد دعا کی اور پریشان ہو کر سمندر کی طرف چل پڑے۔ پیارے بچوں، جب صبح ہوئی، کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی اللہ کا عذاب آ گیا ہے کہ بعد آسمان پر گہرے کالے بادل آ گئے ہیں اور چاروں طرف اندھیرا ہو گیا ہے، دھواں ہی دھواں پھیل گیا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے اور سمجھ گئے یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ اب سب لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تاکہ ہمیں مل جائیں اور ہم ان سے معافی مانگ لیں اور ان پر ایمان لے آئیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں کہیں نہیں ملے۔ پیارے بچوں، اب وہ بہت پریشان ہوئے۔ تمام بستی والے لوگ اپنے گھروں سے، ان میں بچے، بوڑھے، آدمی، عورتیں سب شامل تھے، سب اپنے گھروں سے نکل کر میدان کی طرف آ گئے اور وہاں آ کے انہوں نے اللہ سے گر گڑا کر معافی مانگی اور استغفار کرتے رہے، بلکہ اللہ سے اتنی گڑ گڑا کر معافی مانگی بلکہ ایک دوسرے کو معاف بھی کرنے لگے جن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی۔ اتنا روئے، اتنا گر گڑائے، اتنا استغفار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب ہٹا لیا، بادل ہٹا لیے، دھواں ہٹا لیا۔ پیارے بچوں، اب ادھر حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو کر سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ جب کشتی چل پڑی، سمندر کے درمیان میں پہنچی تو کیا ہوا کہ طوفان آ گیا اور کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی والے نے کہا کہ ضرور کوئی مسافر اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ تو پیارے بچوں، انہاں کشتی والوں نے کیا کیا کہ ہر پرچی پہ سب کے نام لکھے کہ جس کا نام نکلے گا اسے ہم سمندر میں پھینک دیں گے، اس طرح ہم پر عذاب ٹل جائے گا۔ اب کیا ہوا، جب بھی قرآن نکالتے تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آتا، وہ تو بہت پریشان ہوئے، یہ تو بہت نیک انسان ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ پیارے بچوں، اب یونس علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میں تو اللہ کے حکم کے بغیر نینوا بستی چھوڑ کر نکلا ہوں، لگتا ہے یہ عذاب، یہ طوفان میری ہی وجہ سے ہے۔ پھر پیارے بچوں، اب انہوں نے کیا کیا، لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ اب جب سمندر میں پھینکا، نیچے اللہ کے حکم سے ایک مچھلی تیار منہ کھولے انتظار میں تھی۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے، مچھلی نے اپنا منہ کھولا ہوا تھا اپنے اندر لے لیا، پیٹ میں لے گئی اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کون سی ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ، بے شک آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حامی و مددگار نہیں، یا اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کر بیٹھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی طرح ہی معافی مانگتے رہے، دعا کرتے رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی
اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے قریب باہر اگل دیا۔ یہ ایک ویران ساحل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نہایت ہی کمزور اور لاغر ہو چکے تھے۔ اللہ کے حکم سے ایک پھلدار پیڑ سے ان کو غذا اور سایہ ملا۔ پیارے بچوں، آہستہ آہستہ ان کے جسم میں طاقت آنے لگی۔ جب طاقت آئی، ٹھیک ہو گئے، چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ واپس نینوا جانے کا حکم دیا۔ پیارے بچوں، جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ کی پر اثر تعلیمات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انہیں اللہ کے دین کی تعلیم دینے لگے۔ یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی۔ ملیں گے نئی کہانی کے ساتھ، جب تک اللہ حافظ۔